کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سورہ لقمان ولو انا ما فی الارض سے شروع ہونے والی آیت یعنی آیت نمبر 27 اور 28 کے علاوہ باقی پوری صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 4 رکوع ہیں اور 34 آیات ہیں۔ سورہ لقمان کا نام لقمان کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی بھی بڑی خوبصورت وجہ ہے کہ اس صورت مبارکہ کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ کے نبی تھے یا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، آپ کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے اور اسی نسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ چند دیگر چیزیں بھی ہیں جن کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون تو یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت، قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو تفصیل سے دلیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دیگر چیزوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دستور اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی معجزے یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے اور اسی لیے جنت میں داخل ہوگا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح کافروں کا بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کا گروہ جو قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا اور اس کا انکار کرتا ہے اور اس نے اپنی جہالت اور بیوقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے جو جہنم کا دائمی راستہ ہے، اور اسی وجہ سے انہیں عذاب بھی دیا جائے گا۔ نمبر 2 یہ کہ کائنات کی تخلیق کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی جھلک نظر آئے گی۔ نمبر 3 یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے یعنی کہ حضرت لقمان علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی، اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے بچیں، نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے لوگوں کو روکیں، تکبر سے بچیں، اپنے اندر عاجزی لے کر آئیں، زمین پر نرمی سے چلیں اور اپنی آوازوں کو پست رکھیں۔ نمبر 4 یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں شرک میں قائم رہنے والے مشرکین کی سرزنش اس صورت میں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا انکار کرنے پر ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور مشرکین کو یہ بتایا گیا ہے کہ نجات کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور وہ رضا اسلام میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا انکار کرنے پر مذمت ان کی بیان کی گئی ہے کہ کفار و مشرکین کو اتنی نعمتیں دیں اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اور اس پر انہیں کیا عذاب دیے گئے اس کو بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نجات کا واحد راستہ دین اسلام ہے، اگر دین اسلام کو اختیار کر لیں گے تو فلاح و کامیابی پا لیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے اور اس سے راہ فرار نہیں ہے۔ نمبر 5 یہ کہ کفار کے قول و عمل کے تضاد کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن عبادت کا مستحق ہونے میں بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ عز و جل کی واحد ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 6 یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دن اور رات کے آنے جانے سے، چاند سورج کو مسخر کیے جانے سے اور سمندر میں کشتیوں کی روانی سے استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طرح سے ہر کام میں شامل رہتی ہے۔ نمبر 7 یہ کہ اس صورت کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے اور قیامت کے دن عذاب سے ڈرایا گیا ہے جو بہر صورت آئے گا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ 5 غیبی چیزوں کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر رہنے والا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔